أنه يعاقبهم ولو أن دھوپ آنے سے منع کرنے کے روکنے کے لیے اور ویسے کسی ایک کو بھی سمجھ نہیں ہے اور کسی ایک کو بھی توفیق نہیں. یہ غلط اور دھندے بے حیائی عشق اور پیار کی علامت میں آپ لوگوں نے لگا رکھی ہے. کسی کو توفیق نہیں. دیکھتے رہتے ہیں یہ کاغذ لانے والا آدمی اس کے بازار میں اس کا اچھا کاغذ نہیں مل سکتا. معلوم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے, آپ کو اتنا پتہ نہیں. عشق اور پیار کے ہیں. ویلنٹائن ڈے جو پرسوں گزرا, اس کی یہ سب ترغیب ہے, زنا کاری کی ترغیب ہے. پیار و محبت کا نام ہے. پیار محبت اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے, جائز ہونا چاہیے, ناجائز بیوی سے محبت کرو, ماں سے محبت کرو, ہر ایک کی محبت کا معیار الگ الگ ہونا چاہیے. اس کی علامت ہے ناجائز محبت کی, یہ واحد علامت ہے. دل بنا رکھا ہے, کتنیاں بنیاد بنائے, دیکھو کتنی ہے, کتنی جانتے ہیں پروار کتنی. یہ سب کیا عشق اور پیار کی علامت ہے. یہ سب ناجائز ہے. ویسے آپ لباس کے اعتبار سے فتویٰ مجھے لا کر کے دکھا سکتے ہیں, مگر یہ علامت ہو چکی ہے. یاد رکھیں, معمولی آدمی, ایک عام پڑھا لکھا آدمی اسکول اور کالج کا معمولی طالب علم اس کو جانتا ہے, آپ نہیں جانتے. قابل مذمت ہے یہ آپ کا عمل. بعض لوگ اپنی کتابوں جلد ساز کے پاس جلد کراتے ہیں اور کتابوں کے اوپر اس کو چسپاں کر دیتے ہیں, حالانکہ اسی کتاب میں زنا کاری, آوارگی اور بے حیائی کی مذمت ہے. اور اس کے اوپر جو چڑھایا جانے والا کاغذ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. تھوڑا وہ سوچنا چاہیے. کئی وقت تک آپ کو زہر کھلا دیا جائے کہ آپ لوگ کھا لیں گے. سب کو نکال دیجیے, پیسہ میرے پاس سے لے لیجیے اور سادہ کاغذ لگا دو یا کوئی پھول والا کاغذ لگا دو, ایسا کاغذ جس میں کوئی شرارت نہ ہو. یہ پیغام ہوتا ہے, کسی کو آپ میسیج کریں خدا نخواستہ اس طرح کا. یہ پیغام ہوتا ہے اس بات کا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یعنی وہ زنا کی دعوت دے رہا ہے اور زنا کی درخواست کر رہا ہوتا ہے. یہ پیغام الگ الگ طرح سے ہوتا ہے. کبھی اپنے سینے پر لگا دیا جائے کوئی پھول کی شکل اور صورت, اور دو, ایک بڑا پھول اور ایک چھوٹا پھول. یہ کیا ہے, نواب مادہ ہوتا ہے, یعنی مرد اور عورت کا. ضرورت اپنے اوپر سے کام لیا کرو. اس بندے میں نے کہا تھا کہ آپ طرح طرح کی چیزیں پہنتے ہیں, پہننے سے پہلے اور خریدنے سے پہلے اس کو دیکھ لیا کرو. وقالت اليهود يد الله مغلولة. نے کہا ابھی کل کی آخری آیت آپ نے پڑھی ہو, یہود کے عوام نے معاصی اور فسق و فجور کا کام کیا. اس طرح ان کے عوام بھی گنہگار ہوئے اور ان کے علماء, ان کے مشائخ اور ان کے احبار, ان کے رحبان نے چپکی ساتھ لی. کوئی بولتا ہی نہیں تھا. معاشرے میں بدعملی ہوتی رہتی تھی. اس کو فجور کا بازار گرم رہا کرتا تھا. مدرسہ اپنے مطلب سے مطلب رکھا کرتے تھے اور کوئی ایسی بات زبان پر لانا چاہتا ہی نہیں تھا, جس کی وجہ سے ان کے عوام ناراض بھی آئے. آگے سن میں اسلام ہمارا ایسا نہیں. ہمارے اسلام میں خواہ کوئی ناراض ہوا کر اللہ خواہ اللہ تعالیٰ, اور اس میں تو ملامت کرنے کی بات ہے ہی نہیں. ہر انسان جب اس کو سمجھایا جاتا ہے تو مسلمان کی حیثیت سے آسانی سے سمجھ لیتا اور مان لیتا ہے. ہمارے غیرت کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے. قالت الیہود, یہود نے کہا. یہ ان کی ایک مزید شرارت اور ان کی شناعت, ان کی قباحت کو بیان کیا جا رہا ہے. ید اللہ مغلولہ, اللہ فقیر ہو گیا. ایک ترجمہ یا دوسرا ترجمہ اللہ بخیل ہو گیا. اللہ کا ہاتھ مغلول ہے, اللہ کا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھ گیا ہے.
لفظ ترجمہ تو یہی ہوگا، مغلولہ آپ نے گردن کے ساتھ اللہ نے اپنے ہاتھ کو باندھ لیا ہے، یعنی فقیر ہو گیا یا یہ کہ وہ بخیل ہو گیا، دونوں آپ ترجمہ لے سکتے ہیں۔ معاویہ تعلیم لتنزیلہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان کان اکثر الناس مالا، یہ لوگ خوشحال تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے تشریف لائے، اس کے بعد انہوں نے آپ کی ساری علامتوں کو آپ کی ذات میں موجود پایا، اس کے باوجود اسلام نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فقیر بنا دیا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کو تنگ کر دیا، تو اسی تنگی معاش کی وجہ سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ید اللہ مغلولہ مقبوضہ مدرار الرزق علینا، کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رزق کی بارش برساتا نہیں ہے، رزق نازل نہیں کرتا ہے، کنّو بہ عن البخل، اس کرنے سے ان کی مراد بخیلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو صحیح مال اور دولت، مگر ہم کو نوازتا نہیں، دیتا نہیں، بخیل ہو گیا۔ یا اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے یہاں جو معنی کہا جو اللہ کی شان میں بکواس کی، اس سے پہلے اسی طرح کا بکواس کر چکے ہیں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہہ کر کے، تعالی اللہ عن ذلک، اللہ اس طرح کی باتوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، یہ عیب اللہ کو پہنچنے والا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہی بخیل ہے، فعل خیرات کرتے رہیں، صدقات کرتے رہیں، دعا نہ علیہم، ان کے خلاف میں بد دعا کا یہ جملہ ہے، اور یہ بد دعا کا جملہ ایک مومن آدمی اپنی زبان سے کہے گا، ایک قاری قرآن اس جملے کو ادا کرے گا، اللہ ہی کا کلام ہے تو اللہ نے اس کی صرف خبر دی ہے، اور خبر انشاء کے معنی میں نہیں، اگر ہم بولیں گے تو یہ جملہ خبریہ ہوگا اور انشائیہ کے معنی میں ہوگا، جس طرح ہم جزاک اللہ جملہ خبریہ بولتے ہیں اور اس سے یجزیک اللہ اور دعا کے معنی میں لیا کرتے ہیں، انشاء کے معنی میں لیا کرتے ہیں، اس طرح غلت ایدیہم یہ جملہ ماضی کا ہے اور جملہ خبریہ ہے، مگر یہ کہ جب ایک مسلمان بولے گا یا ایک قاری قرآن اس کو بولے گا تو یہ معنی لیا جائے گا انشاء کا، کہ اللہ ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ان کو فقیر بنا دے، ان کو غریب بنا دے، مسکین بنا دے، یہ ہماری طرف سے اگر یہ جملہ منقول ہوگا تو، اور اس کو اگر اللہ ہی کی طرف منسوخ کیا جائے تو یہ اللہ نے جو کیا، جو عذاب ان پر نازل کیا، اور جو فقر اور فاقہ اور مسکنت کو ان کے اوپر ذلت کو رسوائی کو مسلط کر دیا، اس کی اللہ سے خبر دے رہا ہے، ورنہ خدا نخواستہ یہ معنی نہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور سے دعا کر رہا ہے، اس سے بڑا اور کوئی ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، وعینوا بما قالوا، اس بد کلامی کی وجہ سے، اس گستاخی کی وجہ سے اور ان کے قول بد کی وجہ سے یہ لوگ خود ملعون ہو گئے، اللہ کی شان میں بکواس کی تو یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، اللہ کی حالت اب رہا مسئلہ کہ انہوں نے جو کہا وہ سچ ہے یا غلط ہے، تو اللہ نے اس کا دفعیہ کر دیا، اس کا ازالہ کر دیا، جواب دے دیا کیا، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ایک سخی آدمی جب مساوت پر آتا ہے تو دونوں ہاتھ کو کھول کر کے دیتا ہے، اس طرف مسکینوں کی قطار ہے، دائیں ہاتھ سے ان کو نوازتا ہے، بائیں طرف مسکینوں کے قطار ہے، بائیں ہاتھ سے ان کو نوازتا ہے، یہ ہاتھ بھی کھلا ہے در و دہش کے لیے آزاد ہے، بایاں ہاتھ بھی آزاد ہے در و دہش کے لیے، یا یہ کہ جب ایک آدمی بے تحاشا مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھ بھر بھر کر کے اپنی لبوں کو بھر بھر کر کے یہ آدمی دیا کرے گا، یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، مگر یہ تو ہم انسانوں کے سمجھانے کے لیے ہماری عام بول چال کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو رفیع المرتبت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کو کون سمجھے، مگر جیسا انسان ہوگا، جیسا مخاطب ہوگا اس کی رعایت میں کلام کیا جاتا ہے، چھوٹے بچے کے لیے اس کا استاد
اس کے درجے کے اعتبار سے بات کرتا ہے، بہت عالی مضامین بیان نہیں کرتا ہے. مخاطب اگر اہل علم ہے تو اس کے درجے کے اعتبار سے بلند و بالا کلام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے مقابلے میں بلکہ سب کے مقابلے میں بہت زیادہ علم والا ہے، مگر ہم ہی کوتاہ علم ہیں. ہمارا پیمانہ علم نہایت تنگ ہے، نہایت مختصر ہے، ہم ساری باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو ہمیں ہماری ہی زبان میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کیا بل یداہ مبسوطتان، ورنہ قرآن خواستہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہے. یہ معنی نہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی اسی طرح ہاتھ ہے جس طرح کہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، کوئی دایاں ہوتا ہے کوئی بایاں ہوتا ہے، اور اس میں گوشت چڑھی رہتی ہے، اندر گوشت رہتا ہے، اور گوشت کے نیچے ہڈیاں رہتی ہیں، اور خون دوڑنے والا ہوتا ہے، رگیں اور پٹھے رہا کرتے ہیں، انگلیاں اور پونچا اور کلائی اور بازو شانہ وغیرہ رہا کرتا ہے. اس طرح کے مجموعے کا پھر ہاتھ جو بولا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے خدا نخواستہ، ایسا اللہ کا نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. یہ آیت متشابہات کے قبیل کی ہے، لہٰذا صرف اتنا ہی ایمان رکھنا چاہیے جو اس سے پہلے میں بار بار کہہ چکا ہوں. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا نہایت قیمتی جملہ، بس اس پر ایمان رکھیں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں، اور جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ مانیں گے، اس سے متعلق سوال نہیں کریں گے. پر اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی اب اس کا لازمی معنی لیا جائے گا اللہ بے تحاشا سخی ہے، بہت بڑا فیاض ہے، بڑا کریم ہے، اور یہ بڑی سخاوت کرنے والا ہے. ينفق كيف يشاء، مبالغة في الوصف بالجود وسنی الید لإفادة الکثرة. دو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت کو بتانا چاہتا ہے، یعنی بے تحاشا خرچ کرتا ہے. غایت ما یقول مستقیم مالی ان یعطی بیدہ، کہ آدمی کی سخاوت تب پتہ چلے گی جب کہ دونوں ہاتھ سے خرچ کرے. کیونکہ وہ کئی کوئی ایسا من توسیع و تضییق نہایت راز خرچ کرنا چاہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے، اس کے اختیارات میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے، کوئی دم نہیں مار سکتا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا ہے کہ تمہیں کو نبوت کیوں دے دی، بنو اسماعیل کے اندر نبوت آپ نے کیوں رکھ دی، مسلمانوں کو بنو اسماعیل کو غلبہ کیوں دیا جا رہا ہے، ان کے ہاتھوں فتوحات کا سلسلہ کیوں جاری کر دیا ہے. یہ مکے سے بھاگ کر کے آنے والے یہ بگوڑے لوگ آنن فانن مالدار ہو رہے، معاذ اللہ ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں. یہ مدینہ کے کسان لوگ جو یہاں کھیتی باڑی کرنے والے معمولی تھے، لڑاکو تھے، اور 1 صدی سے زیادہ مدت سے یہ آپس میں لڑ رہے تھے، فقیر ہو چکے تھے، یہ آنن فانن امیر کیسے ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو دراصل حسد ہے ہمارے پیغمبر سے، ان لوگوں کو حسد ہے مہاجر اور انصار صحابہ سے، یہ لوگ مالدار کیوں رہے ہیں اور نبوت بنو اسماعیل میں کیوں مل گئی. اسی حسد کا اللہ نے جواب دیا. ينفق كيف يشاء، درہم دینار وغیرہ سب معمولی ہے، ہیج ہے، مناسب کا تقسیم کرنا اللہ کے یہاں کوئی بڑا رتبہ رکھنے والی چیز نہیں. سب اللہ تعالیٰ صدقہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ خرچ کرتا رہتا ہے. اللہ کے خزانے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی اور سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اگر کوئی چیز ہے تو وہ نبوت ہے. نہایت قیمتی سرمایہ وہ ہے نبوت، اور نبوت بھی اللہ تعالیٰ بے تحاشا خرچ کر چکا آج تک، اور آخری پیغمبر کو بہت سارے کمالات سے، بے پناہ کمالات سے نوازا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جس طرح جس پر نوازشات کی بارش کو اتارتا رہتا ہے، اس میں کوئی دم ماننے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی، اور کوئی پوچھ نہیں سکتا. کیف یشاء، یہ خدائی اختیار ہے. لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم، ان یہود میں سے، ان کافروں میں سے بہت سے لوگوں کے طغیان کو اور ان کے کفر کو قرآن کریم بڑھاتا رہتا ہے. قرآن کریم کی وجہ سے ان لوگوں کا کفر، ان لوگوں کی سرکشی برابر بڑھتی چلی جا رہی ہے. بظاہر اس میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بلا قرآن کریم ان کی طغیانی کو، ان کے کفر کو کیوں بڑھائے گا. قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے،
اور یہ تو نور ہے اور یہ تو سراسر رحمت ہے. اس کے لیے کسی جماعت کے لیے باعث طغیانی اور باعث کفر کیوں کر بن جائے؟ بظاہر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اس کے خلاف جا رہا ہے، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے بطور تصوب کی یہ فرمایا ہے. یعنی مجازی عقلی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے غیر محبوب لہو کی طرف اسناد کر دیا ہے. یعنی در حقیقت ان لوگوں کا طغیان بڑھا، ان لوگوں کا کفر بڑھا، کس وجہ سے؟ ان کے حسد کی وجہ سے. انہوں نے حسد کیا تو یہ لوگ تعظیم ہو گئے، سرکش ہو گئے. اور جب ان کا غرور بڑھا، ان کی سرکشی بڑھی تو پھر یہ لوگ مزید پکے کافر ہو گئے. تو کفر اور طغیان ان لوگوں کا بڑھا حسد کی بنیاد پر. یعنی دراصل یہ بڑھانے والی چیز کیا ہے؟ یہ ان کا حسد ہے، ان کی ذات ہے اور ان کے اخلاق بد ہیں، ان کی غلط سوچ ہے. کسی کی بنیاد پر ان کا طغیان اور ان کا کفر بڑھا ہے، مگر پھر بھی اس کی طرف اسناد اللہ نے نہ کیا بلکہ غیر محبوب لوگوں کی طرف اسناد کر دیا. جیسے کہ شفا کا فاعل حقیقی تو اللہ ہوا کرتا ہے، مگر کبھی کبھی ہم خود شفا کی نسبت کر دیا کرتے ہیں کسی طبیب اور معالج کی طرف، اور یہ کہہ دیتے ہیں شفت طبیب المریض ہے. تو محبوب لہو سے اعراض کر کے غیر محبوب لہو فاعل حقیقی کا ہم ذکر نہیں کرتے ہیں، فاعل غیر حقیقی کا ہم ذکر کر دیتے ہیں اور فعل کا اسناد اس کی طرف کر دیا کرتے ہیں. یہ اسناد مجازی ہے، یہ مجازی عقلی ہے. اس طرح کبھی کلام کرتا ہے اور عوام الناس خواص سب کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بطور تصبب کے، چونکہ علاقہ سببیت کا ہے، اس لیے اس کا اسناد کر دیا ہے قرآن کریم کی طرف. قرآن کریم کی وجہ سے گویا ان کا طغیان بڑھا اور ان کی سرکشی بڑھی، ان کا کفر بڑھا. مگر پھر آخر ہم سوچیں گے کہ قرآن کریم نے ان کے سرکشی کو کس طرح بڑھایا؟ بطور سبب ہی سے صحیح، اور غیر محبوب لہو ہی ہم نے مان لیا صحیح ہے، اور یہ فاعل حقیقی نہیں ہے، یہ سب صحیح ہے، مگر قرآن کیسے بڑھائے گا؟ اس کی مثال اس سے پہلے شاید میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں، نہیں کیا ہے تو سن لیجیے اور یاد رکھیے ہمیشہ. اس طرح کی آیات میں ہم یہی سمجھا کریں گے ہمیشہ کے لیے ایک غذا ہے، نہایت قوت بخش ہے اور اس کے بہت زیادہ منافع ہیں. اطباء حضرات اس کے بڑے فوائد ذکر کرتے رہتے ہیں. مقوی غذا ہے، نہایت قیمتی خوراک ہے. ایک آدمی یقیناً یہ اور مقوی ہے، سب ہے، مگر کس آدمی کے لیے؟ تندرست آدمی کے لیے، اور ایسے آدمی کے لیے جو بیمار نہیں ہے. وہ اگر صرف کمزور ہے تو اس کی کمزوری دور کرنے کے لیے مقوی دوا دے دی جاتی ہے، مقوی غذا، مقوی میوہ، مقوی پیڑ، کسی پرندے کا گوشت وغیرہ کھلا دیا جاتا ہے، مشورہ دیا جاتا ہے اور اس کی جو کمزوری ہے دور ہو جاتی ہے اور وہ قوت والا ہو جاتا ہے. یقیناً اس آدمی کو اس طرح کی غذا کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے آدمی نے دیکھ لیا جس کو ایک ایسا مرض لاحق تھا کہ جس مرض کے ہوتے ہوئے یہ ساری غذائیں اس آدمی کے لیے قوت بخش نہیں بلکہ زہر بن جایا کرتے ہیں. حکیم آدمی سے اس آدمی نے پوچھا نہیں اور خود اس آدمی نے ان غذاؤں کو اشتہار کر کے یہ سوچا کہ فلاں آدمی نے فلاں غذا کھائی تھی، کمزور تھا، طاقتور ہو گیا، لاؤ میں بھی بیمار ہوں اور میرے اس مرض کے اندر کمزوری لاحق ہو گئی ہے، میں بھی اس غذا کا استعمال کروں تو اس کی وجہ سے میری کمزوری دور ہو جائے گی، میری بیماری ہٹ جائے گی، میں بھی صحت مند ہو جاؤں گا. اس آدمی نے کسی سے مشورہ کیا نہیں، پوچھا نہیں، اجازت نہیں لی اور اس آدمی نے خود ہی اس غذا کو کھانا شروع کر دیا. بے تحاشا کھاتا رہا. جس قدر کھاتا رہے گا اسی طرح اس کا مرض بڑھتا رہے گا. آگے ہم مثلا بہت سارے کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فی نفسی ہر چیز کے اندر، ہماری غذاؤں کے اندر، چاہے وہ سبزی کے قبیل کی چیز ہو، چاہے وہ گوشت کے قبیل کی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ عقاقیر کے قبیل کی چیز ہو، جڑی بوٹیوں کی شکل کی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ منافع اندر رکھ رکھے ہیں. کسی کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے. ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی منفعت پیدا کر رکھی ہے. ان سب چیزوں کے منفعت ہوئے اپنی اپنی جگہ مسلم ہیں اور ہم اس کو تسلیم کریں گے، مگر یہ کہ ان سب کا استعمال کرنا کسی قاعدے اور ضابطے کی روشنی میں ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس مرض کے اندر بعض غذائیں اور بعض خوراک اور بعض اشیاء مضر ثابت ہو جاتی ہے، نافع ہونے کے باوجود تو نافع ہے بعض لوگوں کے لیے، یہی اشیاء ضار بن جاتی ہیں، ضرر رساں بن جاتی ہے بعض انسانوں کے لیے. تو اس آدمی کو معالج آدمی نے کہہ دیا تھا آپ کو ابھی یہ غذا نہیں کھانا ہے، یہ غذا نہیں کھانا، یہ غذا نہیں کھانا ہے.
آپ کے بیار مکان میں اور آپ کے فریز میں ہزار یا قیمتی غذائیں موجود ہیں، آپ بڑے مالدار آدمی ہیں، سب کچھ موجود ہے آپ کے، مگر یہ کہ سب کے باوجود آپ کے حکیم نے اور آپ کے طبیب نے کہا کہ ابھی چند دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے آپ ان غذاؤں کو ہاتھ نہ لگائیں، اور آپ کو صرف کھانا ہے مونگ کی دال کھانا ہے، فرض کیجیے جیسے عام طور پر ہلکی غذا کھانے کو یہی کہا جاتا ہے، مونگ کی دال کی کھچڑی بنا لو وہی کھاتے رہو، یا صرف کیا ہے مائی چیز اور یا سیال چیزیں، ابھی لکوڈ چیز آپ کھاتے رہو، یہ مشورہ دیا گیا، اور سخت چیزیں اور ثقیل غذائیں ابھی نہ کھائیں، اور ہاں تو جن جن چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہا تھا، یہ اور زیادہ موٹی اور زیادہ واضح مثال، ایک آدمی کو پریشر کی تکلیف ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ نمکین چیزوں سے آپ پرہیز کیجیے، زیادہ نمک نہ کھائیں، کسی آدمی کو زیادہ نمک کھانے کا شوق ہوتا ہے، ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، اس کو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اب میٹھی چیزیں نہ کھائیں، وہ کتنی قیمتی مٹھائی کیوں نہ ہو آپ کے گھر میں موجود، مگر یہ کہ اس کو آپ زہر سمجھیں، یہ کہہ دیا، ساری تاکید کر دی، اس کے باوجود اس شوگر کے مریض آدمی نے وہ اپنے گھر کے اندر رکھی ہوئی نہایت قیمتی اور نہایت مقوی جو مٹھائی رکھی ہوئی تھی اس کو کھانا شروع کر دیا، اور یہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ تو بڑی طاقت افزا چیز ہے، ہماری طاقت بڑھے گی، اس آدمی نے کھاتا رہا، جس قدر زیادہ کھایا اس قدر اس کے مرد میں زیادتی ہوتی چلی گئی، تو اب نتیجے کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ مٹھائی نے اس آدمی کو مزید مریض کر دیا، نمک نے یا نمکین اشیاء نے اس آدمی کے پریشر کو اور زیادہ بڑھا دیا، تو فلاں چیز نے اس آدمی کو بیمار کر دیا، فلاں غذا نے اس آدمی کو بیمار کر دیا، حالانکہ فی نفس یہ وہ چیز بیمار کرنے والی نہیں ہے، عام انسانوں کے حق میں یہ مقوی رہا کرتی ہے، نافع رہا کرتی ہے، مگر لیکن اس آدمی کے حق میں یہ نافع نہیں ہے، سورج نافع ہے، ایک اور مثال لے لیجیے، سورج نافع ہے، اس کے نفع رسانی میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، ہر ایک انسان اس کا انتظار کرتا ہے کب سورج نکلے اور ہم یہ کام کریں، وہ کام کریں، کسب معاش کریں وغیرہ وغیرہ، اپنے ضروری کام کاج کے لیے جائیں، اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے دنیا آباد اور دنیا زندہ ہے، اور ہم لوگ جو خیریت اور عافیت کے ساتھ ہے، ورنہ سورج نہ نکلے تو دنیا جینے کے قابل نہ ہو، جراثیم بکثرت پھیل جائے اور جراثیم کی کثرت کی وجہ سے انسانیت کا جینا محال ہو جائے۔ بہرحال تو یہ سورج نہایت قیمتی چیز ہے، یہ نکلتی ہے، سورج کی روشنائیں اور اس کی کرن سارے کے سارے حیوانات خوش ہیں، سارے چرند پرند اور انسان سب کے سب خوش ہو جاتے ہیں سوائے ایک کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس اس ایک کے لیے تو یہ سورج کا نکلنا ضائع ہو گیا، اب اس نے یہ نکلا، اب یہ بیچارہ ہے، اب اس کو ایک طرف پڑا رہنا پڑے گا پورا دن 12 گھنٹہ، جب تک کہ سورج نکلا رہے گا یہ چمگادڑ ایک طرف کونے میں بیٹھا رہے گا، نکلے گا نہیں، ادھر ادھر اڑے گا نہیں، اس وجہ سے کہ اس کی آنکھ میں وہ تاب نہیں ہے کہ سورج کی کرنوں کا مقابلہ کر سکے اور اس سے استفادہ کر سکے، بلکہ اس کی آنکھ کچھ اسی طرح بنی ہوئی ہے کہ وہ رات ہی کو دیکھ سکتی ہے، دن میں دیکھنا اس کے لیے محال ہے۔ بہرحال تو اب یہ چمگادڑ اس کو گالی دے رہا ہے، تو یہ اس کا گالی دینا مناسب نہیں ہے، آپ اپنی آنکھیں کو گالی دیجیے، آپ اپنے آپ کو گالی دیجیے، آپ کا مزاج غلط ہے، قرآن کریم تو ہدایت ہے، وہ تو سورج کی طرح ہے، سورج سے بھی زیادہ نافع ہے، وہ نکلتا ہے، تمہیں استفادہ کرنا چاہیے، اپنی آنکھ کا تمہیں علاج کرانا چاہیے، اپنے مرض کا تمہیں علاج کرنا چاہیے، اپنے شوگر اور اپنے پریشر کا تمہیں علاج کرنا چاہیے، اور جو تقوی کی چیز ہے، پرہیز کی چیزیں ہیں، مثلا بنیادی پرہیز ہے حسد، یعنی ہمارے پیغمبر سے تمہیں حسد نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے کیا ہے، اگر تم نے حسد کو چھوڑ دیا، اگر تم نے بغض اور غیر کو مسلمانوں سے جو اپنا رکھا ہے اس کو اگر تم نے چھوڑ دیا، اور اگر تم نے تکبر کو چھوڑ دیا، یقیناً یہ پرہیز والی 3-4 چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں سے تم نے پرہیز کر لیا تو یقیناً تم ہمارے محمد کی افادیت کو قبول کرو گے، ہمارے قرآن کی افادیت کو مانو گے، اور اسلام کی گویا نفع بخشی کو تم مانو گے، تسلیم کرو گے کہ اسلام بڑا قیمتی مذہب ہے، قرآن کریم نہایت نور والی کتاب ہے، بڑی نافع کتاب ہے، محمد بہت بڑا ہادی ہے، ہادی عالم، بحیثیت ہادی عالم کہ آپ ان چیزوں کو تسلیم کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ فنا چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ اب ظاہر ہے کہ جب نیا قرآن اترتا ہے، نئی آیتیں اترتی ہیں جس میں یہود اور نصارہ کی مذمت بیان کی جاتی ہے، اور ان کے نفاق کو کھولا جاتا ہے، اور ان کی حقیقت کو واضح کیا جاتا ہے، ان کے مکروں کو، ان کے داؤ کو قرآن کریم بیان کرتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے کس طرح کی آیتوں کو سن کر کے یہ مزید متکبر ہو جاتے ہیں، مزید حسد ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہی حسد اور یہی تکبر ان کو بڑھانے زیادہ زیادتی کی وجہ سے یہ پہنچا دیا کرتا ہے طغیان کی شکل میں، اور اس سے زیادہ ہو گیا تو کفر کا نتیجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لہذا بحیثیت تسبب کے قرآن کریم
ان کے تمرد اور ان کے عصیان کو اور زیادہ بڑھایا ہے. حقیقت کے اعتبار سے یہ بڑھانے والی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ سے مراد ہے قرآن کریم. تو وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْيَهُودِ الْقُرْآنَ وَلَيَزِيدَنَّ الْقُرْآنُ كَثِيرًا مِّنَ الْيَهُودِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. آگے سمجھیں یا سیدھا ترجمہ. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان میں عداوت کو اور دشمنی کو ڈال دیا. ان کے دل میں عداوت آ گئی، یعنی یہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. یہود اور نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، یہود آپس میں ایک دوسرے کے دشمن. جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ 12 قبائل تھے اور 12 قبائل کی بدنی نہیں تھی. اس قدر ان قبائل کے درمیان میں اختلاف تھا، اس قدر دشمنیاں تھی کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے فرعونیوں کا اور آگے سمندر ہے اور راستہ ایک بنا. سب کو کہا کہ اسی ایک راستے سے گزر جاؤ، منع کر دیا تھا کہ ہم فلاں کے ساتھ دوسرے قبائل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. اس قبیلے کے لیے الگ راہ بناؤ، اس قبیلے کے لیے الگ راہ بناؤ، اس قبیلے کے لیے الگ راستہ ہونا چاہیے. یہ 12 راستے بنے تب جا کر کے الگ الگ قبیلے. اور ظاہر یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے. اور عداوت زیادتی دشمنی کو کہا جاتا ہے اور ابتدائی دشمنی کو کہا جاتا ہے بغضا کو. تو کم سے کم بغض اور عناد تو ہوگا ہی ان کے دلوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف میں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا روز قیامت تک. فَكُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تُخَالِفُ الْأُخْرَىٰ. آپس میں یہ بڑھ چکے ہیں، مختلف گھروں کے اندر، مختلف قبائل کے اندر اور مختلف جماعتیں بن چکی ہیں. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا. جب کبھی وہ اسلام کے خلاف میں، ہمارے پیغمبر کے خلاف میں جنگ آزمائی کرنا چاہیں گے اور اس کے لیے آگ کو بھڑکائیں گے، أَطْفَأَهَا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو بجھاتا رہے گا. یہ اللہ کا دستور ہے. اور ان لوگوں کی شرارت بھی ہمیشہ یہی رہے گی کہ اسلام کے خلاف میں، مسلمانوں کے خلاف میں ریشہ دوانیاں کرتے ہی چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی شرارتوں کو بجھاتا رہے گا اور اسلام دشمنی کا بھی اللہ تعالیٰ مقابلہ کرتا رہے گا، مسلمانوں کی حفاظت کرتا رہے گا. كُلَّمَا أَرَادُوهُ رَدَّهُمْ. جب کبھی انہوں نے لڑائی کا ارادہ کیا رَدَّهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پسپا کر دیا، ان کو پیچھے دھکیل دیا اور مسلمانوں کو غالب کیا. وَيَسْعَوْنَ. اور شرط وہی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر کسی کے دل میں اشکال ہو رہا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے مگر ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ غالب ہیں. ہاں صحیح ہے، تو غالب ہیں کن پر؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمارا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنے پکے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ کی نصرت کا بالکل وعدہ ہے یقیناً، مگر اہل ایمان کے لیے ان كنتم مؤمنین اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَيْ مُفْسِدِينَ بِالْمَعَاصِي وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بِمَا يُعَاقِبُهُمْ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور کفر سے پرہیز کرتے، شرارتوں سے باز آ جاتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. تو ہم ان کے سیئات کو مٹا دیتے، ان کے گناہوں کو بخش دیتے. وَلَدَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. نعمت کے باغات میں ہم ان کو ضرور داخل کر دیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور اگر یہ لوگ توریت پر صحیح عمل کرتے، انجیل پر صحیح عمل پیرا ہوتے اور یہ اقامت توریت اور اقامت انجیل کا کام کرتے، امین ہو، یعنی صحیح انجیل پر اگر ان کا ایمان ہو اور ان کا ایمان صحیح توریت کے اوپر ہو جو آسمان سے اتری تھی، اسی توریت کو ماننے لگے اور اس کے مقتضیات پر عمل پیرا ہونے لگے، تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوت کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. تو اگر یہ لوگ مقیم تورات اور مقیم انجیل اور مقیم قرآن ہو جائیں، وما انزل الیہم، ان کی طرف نازل ہونے والا یہ آخری قرآن سب کے لیے نازل ہوا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، یا اس سے پہلے جتنی آسمانی کتاب نازل ہو چکی ہے وہ سب بھی مراد لی جا سکتی ہے. خاص طور پر ما انزل الیہم من الکتب جو کہا جا رہا ہے، اس سے زیادہ مراد کیا ہے؟ بہتر تو یہ وقیل هو القرآن، قیل نہیں، زیادہ غالب یہی ہے کہ ما انزل الیہم سے مراد ہے قرآن. قرآن پر اگر اعتقاد ہو گیا، ساری آسمانی کتابوں پر اعتقاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن سب کی تصدیق کرتا رہتا ہے. ما انزل الیہم من ربہم. اور اگر یہ لوگ قرآن کریم کو بھی ماننے لگے تو لا تلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، آسمان
بخیلی نہ کرے، زمین بخیلی نہ کرے، آسمان سے بکثرت بارش ہوتی رہے، نازل ہوتی رہے، اور زمین بھی اپنا حق ادا کرتی رہے، بکثرت رزق کو اگاتی رہے، یوسع علیہم الرزق ویفیض من کل جہہ، اور ہر طرف سے رزق کے دروازے کھول دیے جائے اور رزق کو بہا دیا جائے۔ منہم امۃ مقتصدہ، پر حال یہ فقر و فاقہ اگر ان کے اوپر لاحق ہو چکا ہے، تنگی معاش کے شکار ہیں یہ لوگ ابھی، تو یہ تو گیا قرآن سے دشمنی کرنے کے نتیجے میں، پیغمبر سے دشمنی کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ صحیح معنی میں توریت پر ایمان رکھیں، محرف توریت پر نہیں، صحیح انجیل پر ایمان رکھیں، محرف پر نہیں، اور اس طرح قرآن کریم پر بھی ایمان رکھیں۔ اگر یہ لوگ صحیح مومن ہو جائیں تو لا تلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، انصار اور مہاجر صحابہ جس طرح غریب تھے اور امیر بنا دیے گئے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی نوازا جا سکتا ہے۔ منہم امۃ مقتصدہ، البتہ ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو مقتصد ہے، متوازن ہے، معتدل سوچ رکھنے والی ہے، حد اعتدال پر رہنے والا ہے، افراط اور تفریط سے ان کا عمل پاک ہے۔ یعنی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اقامت توریت، اقامت انجیل کا کام کیا اور قرآن کریم کو مانا۔ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں آئی، جب انہوں نے آخری رسول کو دیکھ لیا، ساری علامتوں کو موجود پا لیا، فوراً ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ ابن سلام ہے، حضرت اسد ہے، اسید ہے، ثعلبہ ابن یامین وغیرہ، وکثیر منہم ساء ما کانوا یعملون۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ وہ تمام باتیں پہنچا دیجیے جو آپ کو آپ کے پروردگار کی طرف سے پہنچی ہے۔ ولا تکتم شیئا منہ خوفا ان تنال بمکروہ، اور کبھی یہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر فلاں بات ہم پہنچا دیں گے کافروں کو، مشرکوں کو، کہ بت پرستی کرنا اسلام میں حرام ہے، ایک سے زائد معبود ماننا اسلام میں حرام ہے، تم شرک کو اور کفر اور بت پرستی وغیرہ کو چھوڑ دو۔ اگر یہ بات پہنچائیں گے تو یہ لوگ ہم کو نقصان پہنچائیں گے، ہم کو اذیت پہنچائیں گے، ہمارا تمسخر کریں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ اگر اس طرح کا کوئی خوف خطرہ ہے تو یہ اپنے دل سے نکال دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، مگر آپ کو تو یہ پیغمبر پورا بلا کم اوقاش کے پورے احکام اور پوری باتیں، پوری آیات سنا دینا ہے، ان لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا یعنی لم تبلغ جمیع ما انزل الیک، اگر سارے احکام، ساری آیتیں آپ نے نہیں پہنچائی، ایک آدھ تو آیت بھی اگر آپ نے چھپا لی ان لوگوں کے درد کی وجہ سے، ان لوگوں کی خواہش کی وجہ سے کہ بھئی آپ ہمارے معبودوں کی برائی بیان کرنا چھوڑ دیجئے، بس اس کے علاوہ ساری باتیں آپ کی منظور ہے، جیسا کہ ان کی طرف سے بار بار پیشکش کی بھی گئی اور انہوں نے سفارش بھی لگائی حضرت ابو طالب کے واسطے وغیرہ سے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ساری باتیں نہیں پہنچائی تو فما بلغت رسالتہ، آپ نے اللہ کے احکام پہنچائے ہی نہیں، یعنی گویا سارے احکام پہنچانا ضروری ہے، تبھی گویا آپ رسول ہیں، اور آپ کی رسالت کا آپ نے حق ادا نہیں کیا اگر سارے احکام پہنچائے سوائے ایک کے یا دو کے۔ فما بلغت رسالتہ یا فما بلغت رسالاتہ، ایک قرات ہے جمع کی اور ایک قرات ہے افراد کی، لأن کتمان بعضھا کا کتمان کلھا، اس وجہ سے کہ بعض آیات کا چھپانا ساری آیت کے چھپانے کے برابر ہے۔ ایک آیت پر ایمان رکھنا، دوسری آیت کا انکار کرنا، یہ ہے کہ ساری آیات کو ماننا اور ایک آیت کا انکار کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ واللہ یعصمک من الناس ان یقتلوک، رہا آپ کو یہ اگر خوف ہے، خوف ان تنال بمکروہ، جیسے پہلے سطر میں بتایا گیا، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ کافر لوگ آپ کو مار ڈالیں گے اور آپ کو تکلیف پہنچائیں گے تو آپ اطمینان رکھیے، واللہ یعصمک من الناس، آپ کو کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، واللہ یعصمک من الناس، آپ کسی حارس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے دروازے پر کسی آدمی کو معمور نہ کریں کیونکہ ہم صلی اللہ کر کے کھڑا رہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ صحابہ کو بے پناہ عقیدت، محبت اور تعلق تھا، اس بنیاد پر صحابہ رضا و رغبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا پہرا دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر مکان کے باہر کھڑے رہا کرتے تھے۔ اگر آج بھی آپ جائیں تو وہاں بعض استوانات ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کسی استوانے کا نام آپ پڑھیں گے، استوانے حرس، یعنی ایسا استوانہ، ایسا کھمبا جہاں کوئی صحابی کھڑا رہتا تھا اور وہ آپ کی پہرا گیری کیا کرتا تھا اور آپ کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ اس طرح کے بعد محافظ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ جب نازل فرمائی تو آپ نے ان سب سے کہہ دیا کیا انصرفوا عنی، یہاں سے اب آپ جا سکتے ہیں، یعنی آپ میری حفاظت نہ کریں،
کیوں؟ فقط آسمانی اللہ تعالیٰ، اس وجہ سے کہ اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے۔ ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب لستم علی شیء، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی علی شیء معتد بہ، یعنی تمہارا کوئی ایسا دین نہیں جو کہ لائق شمار ہو، گویا تمہارا کوئی دین صحیح نہیں ہے، حتیٰ تقیموا التوراۃ، تم کسی صحیح مذہب پر نہیں، تم صحیح مذہب پر کب کہے جاؤ گے؟ یہاں تک کہ تم توریت کو مقیم بن جاؤ، تم انجیل کے مقیم بن جاؤ، یعنی انجیل کی اقامت کا کام کرو، یعنی پوری انجیل کو مانو، پوری توریت کو مانو، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو بشارت نازل کی ہیں اور نبوت نبی کو بیان کیا ہے، اس کے مطابق تمہیں عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر اس طرح کرو گے وما انزل الیکم من ربکم، اور قرآن کریم پر بھی تمہارا اعتقاد ہو جائے گا، تو یقیناً تم مسلمان ہو جاؤ گے، اور لستم علی شیء سے تم نکل جاؤ گے، بلکہ تمہارا دین شیء معتد بہ ہو جائے گا، لائق شمار ہو جائے گا، بلکہ صراط مستقیم اور سیدھا دین تمہارا ہی کہا جائے گا۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ابھی یہ آیت آئے بِكُفْرٍ بِهِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِكَ أَيْ لَا تَهْتَمَّ بِهِمْ، ان لوگوں کا خوف، ان لوگوں کا خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ لا تأس علی القوم الکافرین، اور کافروں پر زیادہ رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں زیادہ آپ کو دل گرفتار نہیں ہونا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت اس کا ہر ایک کا ترجمہ تو آپ جانتے ہی ہیں، مگر دیکھیے ترکیب کیا ہوگی۔ ان الذین آمنوا والذین آمنوا کو اشکال پیدا ہونا چاہیے اگر آپ نحو جانتے ہیں۔ ان الذین آمنوا انہم شبہ بالفعل ہے، اور اس کا اسم کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب، اور اس کی خبر ہوا کرتی ہے کیا؟ مرفوع۔ ان الذین آمنوا انہم شبہ بالفعل، الذین آمنوا یہ کیا ہے؟ معطوف علیہ، والذین ہادوا یہ بھی معطوف علیہ ہے، معطوف ہو کر کے پھر معطوف علیہ، والصابئون یہ پھر معطوف ہے، اور یہ معطوف ہو کر کے معطوف علیہ بنے گا۔ اگر یہ معطوف ہے تو کیا ہونا چاہیے بتائیے؟ والصابئین، آگے سمجھنا، والصابئین ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حالت رفع میں ہے، الذین ہادوا یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کیونکہ اس کا اعراب تو تقدیری ہے، اور والنصارى کا بھی اعراب پتہ نہیں چلے گا، اور من آمن منہم من آمن باللہ والیوم الآخر یہ کیا ہے؟ بدل ہے، وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان الذین آمنوا، یاد رکھے یہاں ترکیب اس طرح بنے گی، کیا ترکیب ہوگی؟ انہ مشبہ بالفعل، اور الذین آمنوا یہ اس کا اسم، بس اتنا ادھورا کلام ہے۔ آگے دیکھیے، والذین ہادوا یہ جملہ مستانفہ ہے، باب استیناف۔ الذین ہادوا یہ کیا ہے؟ معطوف علیہ ہے، یعنی یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور الصابئون جب مبتدا ہونے کی وجہ سے الذین آمنوا، ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، ان سے تو گیا یہ کلام الگ ہو گیا۔ الذین ہادوا مبتدا، اور اسی پر عطف ہو رہا ہے کہ الصابئون کا اور النصارى کا، آگے سنیں تو یہ کیا ہے؟ الصابئون بھی مبتدا ہے اور النصارى بھی مبتدا ہے، آگے سنیں یہ مبتدا ہو گیا، اور یہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا یہ اس کا بدل ہے، یعنی مبدل منہ اور بدل، کون مبدل منہ؟ الذین ہادوا، اور الصابئون النصارى یہ کیا ہے؟ مبدل منہ، من آمن وعمل صالحا یہ کیا ہے؟ اس کا بدل مبدل منہ مل کر کے یہ کیا ہوگا؟ مبتدا، یہ پورا کا پورا مبتدا، اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ اس کی خبر ہو جائے گی، یہ پورا جملہ اسمیہ ہو گیا۔ آگے سمجھیں، اب رہا سوال آپ کا کہ ان الذین آمنوا میں ادھورا جملہ ہے، یہاں پہ حذف کی بات نہیں ہے، یہ جملہ ادھورا رہے تو گویا یہ کلام مرکب غیر مفید نہیں ہوگا، یقین کیجیے یہ مرکب مفید ہی ہے۔ کیوں مرکب مفید ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان الذین آمنوا، اس کے بعد اللہ نے کلام روک دیا، اس کے بعد کلام بڑھایا نہیں، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ الذین ہادوا الصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا مبتدا، اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبر، مبتدا خبر، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ جس خبر کو ہم نے دیکھا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون مبتدا کی خبر ہے، یہی کیا ہے؟ بن سکتا ہے، کیا بن سکتا ہے بھائی؟ کلمہ ان کی خبر،
کلمہ ان کی خبر یا گویا قرینہ کیا ہے؟ قرینہ دالہ موجود ہے. اور آپ نے بلاغت کے اندر پڑھا ہے کہ حذف کرنا جائز کب ہے؟ جبکہ کوئی قرینہ دالہ موجود ہو، کوئی قرینہ دلالت کرنے والا اس بات کا کہ یہاں ایک تھا جس کو ہم نے حذف کر دیا ہے، آس پاس کا کوئی قرینہ بتا رہا ہو کہ یہاں سے سنا کلمہ حذف ہوا ہے، کوئی عرض کی بات نہیں. اب اس کا بولنا نہ بولنا دونوں باتیں جائز ہیں. تو گیا یہاں ایک قرینہ موجود ہے. کیا ہے؟ مبتدا کی خبر. قرآن مبتدا کی خبر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو اگر اس کے ساتھ ملا دیجیے ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگے سمجھ کس اعتبار سے یہ کلام کیا ہو جائے گا؟ یہ کلام بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مرکب غیر مفید ہے، ناقص کلام ہے، بلاغت سے خارج کلام ہے. ایسا نہیں، بلکہ یہ تو عین بلاغت ہو گیا. اور یہ کیا ہو گیا؟ کلام موجز ہو گیا. اس میں حذف ہو جاتا ہے. ایجاز کی دو قسم ہیں، ایک ایجاز حذف اور ایک ایجاز قصر. تو یہاں ایجاز حذف ہو گیا، ایک خبر کو حذف کر دیا، کلام مختصر ہو گیا. جس قدر مختصر کلام بولا جائے گا اس قدر زیادہ بہتر ہوگا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، الصابئون سے مراد عابدین کواکب والنصارى، ویبدل من المبتدا، اور مبتدا سے بدل ہے کیا؟ من آمن منهم باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون فی الآخرۃ. خبر المبتدا، یہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون مبتدا کی خبر ہو گئی. یہاں تک ایک بات پوری ہو گئی. آگے کہا جا رہا ہے دال علی خبر ان، اور یہی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا جو کلمہ ہے، جو خبر ہے، یہ دلالت کرنے والی ہے کہ یہی بے عینی خبر ہو سکتی ہے کیا؟ ان الذین آمنوا کی. تو وہ خبر جو ہوگی ان الذین آمنوا کی خبر، اس کو مقدر مانیں گے. مگر مقدر کس طرح مانیں گے؟ اسی طرح مقدر مانیں گے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو ملفوظ ہے وہ تو گیا مبتدا کو دے دیا گیا، یہ مبتدا کی خبر، اور جو مقدر ہے وہ خبر مل جائے گی کس کو؟ ان کو. اور ہر جو لوگ کے مومن ہیں، اور جو لوگ کے یہودی ہوئے، اور جو لوگ کے عابدین کواکب ہیں اور نصارہ ہیں، بشرطے کہ یبدل من المبتدا، بشرطے کہ یہ سب کے سب کون ہوں؟ پکے مومن ہوں. یعنی نصرانی بھی مومن ہو جائے، ایمان باللہ رکھے، ایمان بالیوم الآخر رکھے، عمل صالح رکھے. اور اسی طرح صابی بھی، اور اسی طرح یہودی بھی. یقیناً اب یہ صابی نہیں کہا جائے گا، اب یہ یہودی نہیں کہا جائے گا، اور اب یہ نصرانی نہیں کہا جائے گا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مومن ہو جائے گا. اور آپ یہ بات سوچیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر میں تو صرف دو باتیں بتائی گئی ہیں. اور ایمان بالرسول تو ہے نہیں، ایمان بالکتب تو ہے نہیں. ایمان بالیوم الآخر بتایا گیا ہے آخری بات، اور ایمان باللہ بتایا گیا ہے پہلی بات. کوئی حرج کی بات نہیں. کبھی آدمی ابتدائی سرا ذکر کر دیا جاتا ہے، کر دیتا ہے، اور کبھی آخری سرا ذکر کر دیتا ہے اور سامع کے حوالے کر دیتا ہے. گویا ایمان کا ابتدائی سرا اگر ہے تو ایمان باللہ، اس کے بعد آخری سرا ہے تو کون ہے؟ ایمان بالیوم الآخر. یہ دو باتیں ہیں. اور ایمان بالرسول درمیان میں آتا ہے، ایمان بالکتب درمیان میں آتا ہے. آگے سمجھ تو اس کو بتانے کی حاجت نہیں رہی. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل علی الایمان باللہ ورسولہ وارسلنا الیہم رسولا. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اللہ کے اوپر ایمان باقی رکھنے کا، رسولوں کو مانتے رہنے کا، اور ان کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، ہم نے عہد لیا تھا عہد الستو کے اعتبار سے بھی، اور ہر پیغمبر کے جانے کے وقت بھی. مگر یہ کہ بیچ میں یہ بھولتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلانے کے لیے بہت سارے رسول پھر ایک کے بعد دیگرے بھیج دیے. کلما جاءہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلانے کے لیے، نیا سبق پڑھانے کے لیے، پرانا سبق یادہ کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کا انتظام کیا. یہ تو اللہ کی مہربانی. مگر اس مہربانی کی اگر کوئی جزا انہوں نے دی ہے، اس کا کوئی صلہ اور اس کا کوئی معاوضہ ان یہودیوں نے دیا تو یہ دیا. کیا دیا؟ کلما جاءہم رسول، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسہم، ایسے احکام لے کر کے، ایسی باتیں لے کر کے جو ان کی مرضیات کے خلاف تھے، جن کو ان کے جی نہیں چاہا کرتے تھے، یعنی حق باتیں سچی باتیں لے کر کے آئے تو کذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. یعنی ان ساری باتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، رسول کو جھٹلا دیا، رسول کی نافرمانی کی اور ان سے عناد رکھا. فریقا منہم کذبوا، جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس آیا تو ان رسولوں میں سے بعض کے ساتھ تو انہوں نے یہ سلوک رکھا کہ کذبوا، اور بعض کے ساتھ یہ سلوک رکھا کہ ان کی تکذیب پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ مزید شدید ہو گئے اور ان کو زندہ نہیں رکھ چھوڑا بلکہ ان کو شہید کر ڈالا. یقتلون کزکریا و یحییٰ، جیسے حضرت زکریا کو شہید کر دیا، حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا.
اس طرح انہوں نے بہت سارے انبیاء کو شہید کر دیا. فریقاً کذبوا، البتہ بعض انبیاء کی انہوں نے تکذیب کی، بعض انبیاء کی تکذیب کی. جیسے مراد ہے حضرت داؤد علیہ السلام، شہید تو کیا کر سکتے، وہ تو صاحب حکومت تھے، خود مجاہد تھے، بہت زیادہ طاقتور تھے. سلیمان علیہ السلام بھی اسی طرح بہت بڑے مجاہد تھے، بڑے طاقتور تھے، افواج والے تھے، تو کیا وہ شہید کر سکتے. حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت یوشع ابن نون ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں اگرچہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، مگر ایسا نہیں کر سکے، صرف ان کی تکذیب ہی کر سکے ہیں. اور خاص طور پر آخری پیغمبر جن کو قتل کرنے کے در پہ رہے اور ان کے لیے اسکیمیں کی، سازشیں رچی. اور تو انبیاء کی دو جماعت الگ الگ اعتبار سے علموں کا سلوک رہا، ایک کے ساتھ تہذیب کا سلوک رہا اور ایک کے ساتھ قتل کا معاملہ رہا. فریقاً یقتلون یہ آیت آ چکی ہے، پھر بھی میں نے غلطی سے اس کا معنی بتا دیا ہے، یہ میرا جرم ہے، اعتراف کر رہا ہوں. اس طرح کی آیتوں کا اب مجھے ترجمہ نہیں کرنا ہے، یاد رکھ کے وقت بھی کم ہے، زیادہ پڑھانا ہے، نصاب لمبا ہے، صفحہ نمبر 240 تک ہمیں پہنچنا ہے. اس لیے آپ سب حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا زیادہ مطالعہ کر کے لایا کریں. اگر آپ ایک صفحہ 1.5 صفحہ پڑھ کر کے آتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ کم سے کم 2-2.5 صفحہ دیکھ کر کے آیا کریں. اس کے بعد پھر آپ میرا امتحان لیجئے کہ میں کیسا پڑھاتا ہوں. اس کے بعد آپ میرے پکا امتحان لیجئے کہ میں حق ادا کرتا ہوں یا ادا نہیں کرتا ہوں. میں بھی امتحان ہوں گا آپ لوگوں کا کہ آپ دیکھ کر کے آتے ہیں یا نہیں. میں تو امتحان لیتا ہی رہتا ہوں، بکثرت امتحان آپ کے چہرے میں پڑھتا ہی رہتا ہوں روزانہ. کون سمجھ رہا ہے، کس کے دل میں اشکال ہو رہا ہے، ترجمان ہوا کرتا ہے چہرہ ہر آدمی کا. بہرحال تو میں امتحان لوں گا آپ لوگوں کا کہ آپ کتنا دیکھ کر کے آئیں. ایسا نہیں کہ صرف آدھا صفحہ پونا صفحہ آپ دیکھ کر کے آئیں. کبھی کبھی ہم تاخیر کر کے زیادہ میں بولتا رہتا ہوں. اصل تو اولاً گناہ میرا ہی ہے کہ میں زیادہ بولتا رہتا ہوں، اور زیادہ بولنے کے نتیجے میں مقدار خوان کی کم ہوتی ہے، آخر میں پھر زیادہ پڑھانا پڑتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تو کافی دن ایام باقی ہیں، پہلے ہی ہم متنبع ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ میں پڑھاؤں. مگر زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، صرف 2.25 صفحہ 2.5 صفحہ، اس سے زیادہ نہیں. 2 کے آس پاس اگر ہم پڑھتے رہیں انشاءاللہ آخر تک ہم اسی رفتار سے سمجھتے رہیں گے، میں بھی سمجھاتا رہوں گا. اور تو یہ اس میں یہ بھی گزارش ہے کہ آپ وہ آیتیں جو بالکل واضح ہے، جیسے کہ ابھی یہ تقریباً یہ پایا گیا آدھا صفحہ ایسا گزرا ابھی اس صفحے میں، آدھا جو سب آپ کا پڑھا ہوا ہے. بالکل ایسا نہیں، آپ کسی آیت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا ہے، سب آ چکا ہے. اور میں نہیں پڑھا ہے، میں دوسرے استاد کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود میں کہ اب تک یہ بہت ساری باتیں آ چکی ہیں. اس روشنی میں اب اس سے متعلق اس طرح کی واضح آیتوں سے متعلق آپ توقع نہ کریں کہ میں بولوں. آج بول دیا خلاف عادت، اب یہ عادت چھوٹنی چاہیے میری، دعا کیجیے. بہرحال تو اب یہاں اشکال کیا جا رہا ہے کہ یقتلون کا، اس کا ایک جواب بھی دیا جا رہا ہے. یہ جواب دیا جا چکا ہے. کیا جواب؟ تعبیر بھی دون قتل حکایت للحال الماضیہ، حکایت حال ماضیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قتلو کے بجائے یقتلون کا کلمہ کہا. اور تقاضا کیا تھا، کیا کہنا چاہیے تھا، وہ بتائیے جلدی سے. قتلو ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ ظاہر کا تقاضا کون ظاہر ہے جو متقاضی ہے، بتائیے. کذبوا، زور سے بولیے. کیا کذبوا؟ کذبوا فعل ماضی ہے. فریقاً منہم فریقاً کذبوا فریقاً قتلوا، ان میں سے ایک جماعت کو تو مار دیا، یہ صیغہ ماضی ہے. اور قتلوا یہ بھی صیغہ ماضی ہے. پہلا صیغہ ماضی ہے تو معطوف بھی ماضی ہونا چاہیے. یہ اخراج الکلام علی مقتضی ظاہر نے تقاضا کیا. کون ظاہر؟ کذبوا نے تقاضا کیا کہ قتلوا ہونا چاہیے. یہ اخراج الکلام علی مقتضی ظاہر ہوتا اگر کذبوا ہوتا، مگر ایسا نہیں. اللہ نے تو یقتلون کا کلمہ کہا. آ چکا ہے، سب بتا چکا ہوں، مگر پھر بھی اب دوبارہ یاد کر رہا ہوں. تو آپ کے سارے چہرے مجھے بتا رہے ہیں کہ سب بلا دیا ہے آپ نے. اچھا، یہ اخراج الکلام علی خلاف مقتضی ظاہر کیوں ہوا ہے؟ اسی کو کہہ رہے ہیں تعبیر بہ دون قتل. یقتلون کہا گیا اور قتل نہیں کہا جا رہا ہے. کیوں؟ حکایت للحال الماضیہ، یہ ایک جواب. اور دوسرا جواب ہے وللفاصلۃ. کیا؟ وللفاصلۃ. للفاصلہ سے پہلے قریب واو چھوٹ گیا ہے، یعنی ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کاتب سے چھوٹا ہے، مصنف سے چھوٹا ہے، اس لیے نیچے عبارت بڑھا دی گئی ہے کہ اس میں واو محذوف ہے. یہ 2 جواب ہے. حکایت حال ماضیہ بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اور فاصلہ بھی سمجھا چکا ہوں. یہ دونوں غیر جواب ہے. وحسب اللہ تکون فتنۃ، سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بعد میں، گھنٹے میں نہیں ہے، میرے گھنٹے سے باہر، چاہے مسجد میں پوچھ سکتے ہیں، چاہے گھر پہ آپ میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں سمجھے ہیں، کیونکہ قرآن کریم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. وحسب اللہ تکون،
اللہ تکونو فتنۃ، اللہ تکونو نون کے اوپر ضمہ، حالانکہ ہماری عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تکونا، اس طرح کی باتیں ہیں وہ ضروری ہے، وہ تو میں ضرور بولوں گا انشاءاللہ، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تکونا، آپ کے دل میں اشکال پیدا ہونا چاہیے کہ ان ناصبہ ہے تو اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ اللہ تکونا، نون کے اوپر فتح آنا چاہیے، نصب آنا چاہیے تھا، مگر قرات اسی طرح ہم کیا کریں، اسی طرح ایک قرات اس طرح کی قرات ہے، کون سی؟ بالرفع۔ اگر رفع والی قرات ہے تو اس کا جواب یہ ہے، کیا جواب ہے؟ فَأَن مخففہ، کہ یہ ان مخفف من المشدد ہے، یہ کیا ہے؟ ان مخفف من المشدد ہے، یہ ان ناصبہ نہیں ہے، ان ناصبہ نہیں بلکہ یہ ان مخفف من المشدد ہے، جو ان مخفف من المشدد ہے وہ غیر عاملہ ہوا کرتا ہے۔ آگے والنصب یعنی بالرفع و بالنصب، اور دوسری قرات ہے اللہ تکونا، اللہ تکونا نون کے اوپر نصب فتحہ، یہ نصب کیوں پڑھیں گے؟ فہی ناصبۃ، یعنی یہ جو ان ہے اسی کو آپ ان ناصبہ مان لیجیے، ای تقا، اور تکونا، ای تکونو یا پڑھا جائے یا تکونا پڑھا جائے، دونوں صورتوں میں تقا۔ یہ تقا کیوں کہا ہے بتائیے؟ تکونا کا ترجمہ آپ نہیں جانتے ہیں، وقع کا آپ ترجمہ جانتے ہیں کہ واقع ہوا، کانا کا ترجمہ کیا ہوا کہ واقع ہوا، کانا کا بھی یہی ترجمہ اور وقع کا بھی یہی ترجمہ ہے۔ تو تکونو کی بجائے انہوں نے کیا ترجمہ کیا کہ تکونو کا وہ اصلی معنی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تقاؤ کے معنی میں ہے۔ بتائیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے آ چکا ہے، کیا ہے یہ؟ کانا تامہ، کیا ہے؟ کانا ناقصہ نہیں ہے۔ ان تکونا جیسے کہ کانا مطر، اس کی مثال آپ نے تو کیا کانا مطر یا وین تکن کیا ہے؟ وین یکو ذو عسرت، ذو عسرت، تو وہاں ذو عسرت جو کہا جا رہا ہے تو یہ بھی کانا کے بعد آیا ہے۔ اللہ تکون فتنہ، وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، فتنۃ معنی کوئی بڑی تکلیف آنے والی نہیں ہے، کیا معنی؟ یہ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کی شناعت کو، ان کی قباحت کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھیے انہوں نے انبیاء، ہم نے تو ان کو بھلا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے، نیا سبق پڑھانے کے لیے مدرسین کا انتظام کر دیا تھا، یعنی رسولوں کی صورت میں ہم نے انتظام کر دیا تھا، مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ ان میں سے بعض کی تو تکذیب کی، بعض رسولوں کا انکار کیا، اور بعض رسولوں کو انہوں نے مار دیا، اور مارتے چلے آ رہے ہیں آج بھی، یعنی ان کی اولاد بھی اس کو گیا فخریہ طور بیان کرتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے ویسے تھے، ادھرم سلطان کو تیسمار خان تھے، ایسے کہا کرتے ہیں یہ لوگ، تیسمار خان کا لفظ میں جان بوجھ کر بول رہا ہوں، بڑے پہلوان تھے، بڑے مرد تھے، یہ لوگ کہا کرتے ہیں آج بھی یہودی لوگ۔ اور